ایکسپورٹ مارکیٹنگ، جس میں آپ گوڈس کارگو جو ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں بھیج رہے ہیں اور گوڈس جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہونی ہے، کارگو جو ہے اس نے ہینڈل ہونا ہے. اس میں بہت سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ان امپورٹنٹ ایشوز میں سے ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ کنٹینرائزیشن کے حوالے سے. تو جو زیادہ تر گڈز ہیں اور کارگو ہے وہ کنٹینرز کے ذریعے موو کرتا ہے. تو یہ جو کنٹینرز گڈز کارگو سامان لے کے جا رہے ہیں، یہ جو سامان ہے ان کنٹینرز کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے. بہت ساری ممکنہ مشکلات اس سفر کے دوران ہو سکتی ہیں. ان میں ایک امپورٹنٹ جو چیلنج ہے وہ کلائمیٹ کا ہے، جو وہ موسم کا ہے. تو موسم کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس موسمی اثرات سے ہم اپنے کارگو کو کیسے بچا سکتے ہیں، یہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو وی کال اٹ مینیجنگ کلائمیٹک اسٹریسز. Transporters are often faced by challenging climatic conditions when transporting or storing goods with a high water content and or of vegetable origin. ایسی اشیاء جن میں فلوئڈ زیادہ ہو، جن میں لیکوڈ زیادہ ہو، جن میں پانی کا کانٹینٹ زیادہ ہو، ایسی اشیاء جو فریش ہوں، جیسے فریش ویجیٹیبلس ہیں، جیسے فریش فروٹس ہیں، یا اور بہت ساری پیریشیبل گڈس جو ہیں، ان کو خاص طور پہ کلائمیٹک جو چیلنجز ہے اور جو کلائمیٹک رسک ہے اس کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں سبزیاں ہو سکتی ہیں، پھل ہو سکتا ہے، گوشت ہو سکتا ہے. Ships frequently pass through a number of different climatic zones, particularly during journeys in a northerly اور ساؤدرلی ڈائریکشن. خاص طور پہ جب آپ کا سفر جو ہے وہ بہت طویل ہو اور اس سفر کے دوران جو ویسل ہے وہ مختلف کلائمیٹک زون سے گزرے، یعنی کسی جگہ پہ موسم جو ہے معتدل ہے، کسی جگہ پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، کسی جگہ پہ کم ٹھنڈ ہے، کسی جگہ فریزنگ ٹیمپریچر ہے، کسی جگہ سپرنگ ہے، کسی جگہ پہ گرمی ہے، کسی جگہ پہ شدید گرمی ہے، کہیں بہت زیادہ ہیومڈ ہے. تو یہ سارے جو چیلنجز ہمیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں نظر آتے ہیں، ان چیلنجز سے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے کارگو کو بھی، تاکہ جو کارگو ہے وہ اپنی اصل شیپ، اصل حالت میں اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکے. For this, the temperature and humidity of the atmosphere in the holds need to be monitored and controlled. یعنی وہ جگہ holds، وہ جگہ جہاں پہ آپ کا سامان، آپ کا کارگو پڑا ہوا ہے، اس جگہ پہ ٹیمپریچر کیا ہے، اس جگہ کی ایکسٹرنل ہیومیڈیٹی لیولز کیا ہیں. یہ ذمہ داری ہے اس کے ویسل کے کیپٹن کی کہ اس کے اوپر نظر رکھے اور دیکھے کہ کیا پرمیزیبل لیولز ہیں اور کیا اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریچر میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، ہیومیڈیٹی لیول کے اوپر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کو پتہ ہو کہ اس جو ہولڈز ہیں مختلف، ان میں مختلف ہولڈز میں کس نوعیت کا سامان پڑا ہوا ہے اور وہ سامان کس حد تک ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو مینج کر سکتا ہے. One such procedure is available known as targeted ventilation measures, through which it is possible to manipulate the hold's atmosphere, microclimate, and prevent damage. تو مختلف پروسیجرز اویلیبل ہیں، جن میں سے ایک پروسیجر جس کا ہم نے نام دیا ٹارگیٹڈ وینٹیلیشن میئرز. اس کے ذریعے آپ اس ہولڈ جہاں پہ مختلف کارگو پڑے ہوئے ہیں اس کے ٹیمپریچر کو اور اس کا موئسچر لیول کو
اس کا ہیومیڈیٹی لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول کا مطلب ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ جو ایکسٹرنل ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ گیا ہے اور ایکسٹرنل ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہولڈ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی انکریز کرتا چلا جا رہا ہے, تو آپ اس کے اندر مینیپولیٹ کر کے اس سسٹم کو آپریٹ کر کے اس ٹیمپریچر کو کنٹرول کریں گے, اس کو کم کریں گے تاکہ وہ ایک اسپیسیفک جو لمٹ ہے اس تک اس ٹیمپریچر کو برقرار رکھا جائے. اور اسی طرح ہیومیڈیٹی لیول جو ہے اس کے بڑھنے یا کم ہونے کی صورت میں بھی آپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں اور اس اسپیسیفک پلیس کا, اسٹور کا, ویئر ہاؤس کا, ہولڈ کا جو ہیومیڈیٹی لیول ہے اس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ اس ہولڈ کے اندر پڑا ہوا سامان کسی قسم کے موسمیاتی اثر سے محفوظ رہ سکے اور اشیاء اس حالت میں رہیں جیسی آپ نے ریسیو کی ہیں اور اپنے صحیح حالت میں وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکے.